اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سب سے پہلے تو اگر کسی بندے کی یہ خواہش ہے کہ میں بہت طاقتور اور مضبوط بن جاؤں، میں مضبوط ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے، ایک شرط ہے اس کی، زندگی کے سارے معاملات میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرے، صرف اللہ پہ توکل۔ اب دیکھیں رب العالمین نے یہ قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں شیطان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، شیطان کوئی بات کرے اس کی بات کو ہم سن نہیں سکتے، اور شیطان ہم پہ حملہ کرے بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیطان ہم پہ حملہ بھی کر گیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح تمہارے جسم کے اندر جو رگیں ہیں خون دوڑتا ہے، شیطان اس طرح دوڑتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان تمہارے گھر کے باہر ہے، دروازے کے باہر ہے۔ اب دیکھیں جس کو ہم دیکھ سکیں گے وہ ہم پہ حملہ کرے گا، ہم دفاع کریں گے، ہم واپس بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہم اس کی بات کو سن نہیں سکتے، اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کے حملے کو پتہ نہیں چلتا کہ کس انداز سے وہ حملہ کرتا ہے۔ تو اس دشمن کا مقابلہ ہم نے کرنا کیسے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے، شیطان گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اپنے چیلوں سمیت، اپنے کرندوں سمیت باہر کھڑا ہوتا ہے، بس کہ بندہ باہر نکلے تو میں اس پہ حملہ کروں۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو جائے نا، شیطان گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں گھوم جاتے ہیں، اس وقت تم اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر لو، اپنے چھوٹے بچوں کو باہر نہ نکالو، شیطان کا شر چلتا ہے۔ اب جب بندہ باہر نکلتا ہے، شیطان تو اس داؤ میں ہے کہ بس یہ باہر نکلے اور میں اس پہ حملہ کروں۔ نمبر ایک، اس نے یہ کیا کام کرنا ہے؟ گھر سے باہر نکلنے والے نے کام کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں۔ نمبر ایک کام، جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو الٹا پاؤں باہر نکالے، اور کیا کہے؟ ساتھ میں دعا پڑھ دیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ پڑھ کے اللہ پہ توکل کر دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ابلیس ہے وہ شیطان کہتا ہے او میرے چیلو، او میرے دوستو، او میرے جماعت کے لوگوں یہاں سے چلو، یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، اس پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا، چلو نکلو یہاں سے، کسی اور پہ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی اس بندے پہ شیطان کا حملہ نہیں ہوتا جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اپنی پوری زندگی اللہ پہ توکل کرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، صرف اللہ سے۔ اور یہی جو ہے اللہ پہ جو بندے بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کو رائے گا نہیں جاتا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جد الانبیاء
سیدنا ابراہیم علیہ السلام. ہمارا دین ابراہیمی دین ہے. اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد سب لوگ یہی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جہاں ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی آل پہ درود پڑھتے ہیں اور وہاں پہ ہم یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور اس کی آل پہ بھی مہربانی کرتے ہیں, ان پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے ایک سفر پہ جا گئے. دنیا کی بہترین یہ جوڑی ہے, جا رہے ہیں ایک جگہ سے گزرے سفر میں, اس بستی والوں کے اور اس کے علاقے والوں کے جو حکمران تھا وہ بادشاہ تھا, اس کا ایک رسول تھا, اس کے فوجی پکڑ کے لیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکڑ لایا, ان کی بیوی کو بھی ساتھ لے اور پھر بادشاہ سے ملاقات کروانی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اندر نہیں جانے دیا, اکیلی بیوی کو لے گئے, اکیلی. اب ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پہ توکل دیکھیں, اور بیوی بھی ولیہ کامل تھی, اللہ کی ولیہ تھی. اور جب اندر گئی تو بادشاہ کی نیت خراب, بادشاہ کا اصول تھا جو اندر جاتا بدتمیزی کرتا, بدماشی کرتا. اب دیکھیں, اب اللہ کے علاوہ اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. ان کی فوج ہے, ان کی پولیس ہے, ان کی حکومت ہے, ان کا نظام ہے. جب اس نے بری نیت کی, بی بی نے آسمان کی طرف چہرہ کیا, اے میرے اللہ, آج تو تو ہی حفاظتیں کرنے والا ہے اور تیرے علاوہ مجھے بچانے والا بھی نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے, اللہ تیرے علم میں ہے کہ یہ جسم سوائے میرے خامند کے کسی اور نے نہیں دیکھا. اللہ تو حفاظت کر دے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے جب بھی تمہیں مصیبت آئے کیا کہو, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. اپنے اللہ کو پکارو, اللہ پہ بھروسہ رکھو. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی مشکل کشا ہے, اللہ ہی داتا ہے. اور مصیبتوں کے وقت کام آنے والا اکیلا اللہ ہے, اس کے علاوہ تمہاری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بی بی نے جب اللہ سے دعا کی نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بدماش حکمران شل ہو گیا. اس کی آنکھیں تو ہیں, اس کے ہاتھ تو ہیں لیکن کام نہیں کر رہے, اس کے پاؤں ہیں, ٹانگیں ہیں, کام نہیں کر سکی, وہاں جام ہو گیا. اب بی بی ڈر گئی, عورت ذات تھی, کہنے لگی اس کے فوجی کہیں گے یہ اس نے سارا کچھ کیا ہے. پھر اللہ سے دعا کی, اللہ اس کو ٹھیک کر دے, مہربانی کر, میری حفاظت کر لے, اس کو ٹھیک کر دے. وہ ٹھیک ہو گیا. اب بادشاہ سمجھ گیا, یہ حکمران سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے, یہ تو چھوٹی کی ولیہ ہے. اور پھر کیا کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی تیری خدمت کے لیے دیتا ہوں, یہ اپنے خامد کے ساتھ اس کا نکاح کر دے, یہ تیری خدمت کرے گی ساری زندگی. اب دیکھیں, جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کا عظیم نبی پیغمبر ہے, ساری زندگی دین کی دعوت دی, 800 ساڑھے 800 مسلمانوں کو لے کے چل پڑا. اور جو کافر تھے, آپ پہ حملہ کرنے والے تھے, اللہ نے کیا کیا, پانی بھیج کے سب کو غرق کر دیا. اب نبی علیہ السلام کے دادا کا زمانہ ہے, ابرا اپنے ہاتھیوں سمیت آیا. اب دیکھیں, گھوڑوں کا مقابلہ گھوڑوں سے کیا جاتا تھا, اونٹ کا مقابلہ اونٹ سے کیا جاتا تھا, لیکن اس دور میں ہاتھیوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. ہاتھی سب سے مضبوط جانور گنا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے, وہ ہاتھی لے کے آیا. جب سب نے جواب دے دیا, اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا, اور کیا فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل,
اللہ نے چھوٹے سے پرندوں سے جو کام لیا وہ آپ کے سامنے. اللہ پہ بھروسہ، اللہ مالک، اللہ خالق. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، دیکھیے آج کل کے ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دکان لگائی ہوئی ہے، دکان لگی ہوئی ہے، سویرے اس حاجی صاحب نے نماز بھی پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور جناب دکان کھول لی، صبح صبح دکان کھول لی. اگر کوئی اس کے پاس گاہک آ گیا اور آ کے کہنے لگا یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے ادھار دے دے، اس کا گندا اور غلیظ عقیدہ دیکھیے. اس گاہک کو واپس نہیں کرتا. نظریہ یہ ہے کہ اگر پہلے گاہک کو صبح صبح واپس کر دیا تو سارا دن میری بکری نہیں ہوگی، میری چیزیں نہیں فروخت ہوں گی. اور بھائیو، ایسا گندا عقیدہ، ہندوؤں والا عقیدہ. سویرے سفر پہ نکلنے کے لیے نکلتا ہے گھر سے، آگے اگر صبح صبح بلی آ گئی کہتے ہیں سفر منحوس ہو گیا. اگر سویرے سویرے گھر سے نکلا ہے، اگر کوئی عورت آ گئی کہتے ہیں عورت منحوس ہے، اب میرا سفر کامیاب نہیں ہے، واپس چلا جاتا ہے. ایسا عقیدہ. 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کی گاڑی لی، آگے گندی جوتی، ٹوٹی ہوئی جوتی باندھ دی، یہ جوتی میری مشکل کشا ہے، جوتی نظر نہیں لگنے دیتی. میرے محترم کروڑ 2 کروڑ کی کوٹھیاں بنانے والوں، جب کوٹھی بن جاتی ہے ایک گندی ہانڈی اپنے گھر کے اوپر الٹی کر کے لٹکا دی جاتی ہے کہ جناب یہ ہانڈی رہے گی، میرے گھر کو نظر نہیں لگے گی. یاد رکھیے اللہ پہ توکل. جب اچھی چیز کو دیکھو تو کہو ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. یہ نظر بد سے نہیں بچا سکتی. آئیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر بد کا علاج بھی بتلا دیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا علاج بتا دیا ہے. تو ہمیں توکل اللہ سے کرنا چاہیے. میرے محترم، میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، دیکھیں امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام صاحب فرماتے ہیں، فرمایا چھوٹا بچہ جب ماں کے گود میں ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، بھوک کے لیے ماں کی چھاتی کی طرف جاتا ہے، پیاس لگتی ہے ماں کی چھاتی کی طرف جاتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے ماں کی چھاتی سے چمٹتا ہے. اس کی ساری زندگی اور جناب اس کی پوری اس کی زندگی کا دار و مدار جب یہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود کے علاوہ یہ کسی اور چیز کو جانتا ہی نہیں. مومن کی نشانی بھی یہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا. مالک سمجھتا ہے اللہ کو، خالق سمجھتا ہے اللہ کو، حاجت روا سمجھتا ہے اللہ کو، مشکل کشا سمجھتا ہے اللہ کو، اور مصیبت کے وقت اگر صدا دیتا ہے تو اللہ ہی کو دیتا ہے. آئیے اپنے عقیدوں کے اندر توحید خالص کر لیجیے. نبی علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے گزرے تو دیکھا ایک صحابی بار بار پڑھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بار بار سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، فرمایا واجبات واجبات واجبات. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو سورۃ اخلاص پڑھی ہے اور آپ نے واجبات واجبات. آپ نے فرمایا یہ سورۃ اخلاص عقیدہ توحید والی ہے، توحید والی ہے. فرمایا سورۃ اخلاص پڑھنے والوں، سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنے والوں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہ جنت واجب ہو چکی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ توحید والی یہ سورت جو بندہ 3 دفعہ پڑھتا ہے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، جو بندہ 10 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کے جنت کے اندر محل تیار کر دیتے ہیں. تو آئیے ایسا عقیدہ بنائیے کہ تمہاری زندگیوں میں وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور تجھے کاٹ دیا جائے، زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. سب سے پلیت اور گندا اور غلیظ بندہ وہی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے. رکوع، سجود، دعا، نظر و نیاز،
इबादत सब चीज़ अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा को अकीदा तौहीद समझने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना